gentlemen, good morning and assalamu alaikum. I, Ajwa Hijazi, on behalf of President CAS, Air Marshal Farhat Hussain Khan, and the entire CAS team, formally welcome you on today's seminar. The title of today's seminar is Paving the Way for Educational Excellence in Pakistan, Policy, Curriculum, Access. First of all, I would request you to please rise for the national anthem of Pakistan. Now I would request your attention for the recitation of Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Recite in the name of your Lord who created. خلق الإنسان من علق. Created man from a clinging substance. اقرأ وربك الأكرم. Recite, and your Lord is the most generous. الذي علم بالقلم. Who taught by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم. Taught man that which he knew not. كلا إن الإنسان ليطغى. No, but indeed man transgresses. أن رآه استغنى. Because he sees himself self-sufficient. إن إلى ربك الرجعى. Indeed, to your Lord is the return. صدق الله العظيم. Now, we shall see a brief introductory video showcasing the scope of CAS's activities and a message from President CAS. Bismillahir Rahmanir Rahim. CAS was established in 2019 to fill in the knowledge and research gaps that existed in the domains of aerospace and national security in an otherwise think tank-rich capital, Islamabad. To achieve our objective of being amongst the best think tanks of the region and with focused mission, CAS has made significant contributions by providing policy guidelines on important issues of national interest, especially security, both in military and non-military domains, disseminated through direct as well as indirect engagement on regular basis. As part of the advisory board of the Government of Pakistan's National Security Division, CAS has and would continue to serve as a thought leader by providing independent, innovative, evidence-based solutions to strengthen Pakistan's national security.
including specific emerging geostrategic and geoeconomic situations. Maintaining a winning aerospace power requires high-end technologies that are not only cost-intensive, but their availability with the passage of time is likely to be challenging. In our region, these technologies are largely acquired. Therefore, working towards our vision of strengthening national security in all its domains through indigenization, CAS would continue to lay emphasis on innovative research on emerging technologies, including but not limited to cyber and space. We continue to enhance our reach through greater use of media, seminars, webinars, digital technologies, joint research, and cementing our relationship with domestic, regional, and global partners. It gives me immense pleasure to address the inaugural session of the Global Strategic Threat and Response 2022 International Conference, and I congratulate the Center for Aerospace and Security Studies, CAS, for organizing this seminar. Inshallah, in times ahead, we will continue to build upon our achievements. Ladies and gentlemen, today for the first time, I am publicly announcing formal inauguration of our flagship project, National Aerospace Science and Technology Park, commonly known as NASTAP. Ladies and gentlemen, I would now like to introduce our esteemed speakers of the day. Our first speaker of the day is Dr. Faisal Bari. Dr. Bari is an economist with over 20 years of research, teaching experience in the areas of economics of education, social protection, industrial organization, and economic development. He is an associate professor of economics at Lahore University of Management Sciences, LUMS, Pakistan, where his areas of teaching and research relate to the economics of education, philosophy of education, inclusive education, microeconomics, game theory, and industrial organization. He was also the Dean of the School of Education at LUMS from 2020 to 2023. He is CEO and Senior Research Fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives, IDEAS. Previous to this, Dr. Bari was CEO for IDEAS from 2015 to 2020, Executive Director for Mehboob Haq Human Development Center 2004 to 2006, and Visiting Assistant Professor of Economics at Yale University, New Haven from 2000 to 2001. A former Rhodes Scholar, Dr. Bari has a BA from Oxford and a doctorate from McGill University. His research has been published in numerous journals, books, and he's also a regular columnist for the Daily Dawn, Pakistan. Our second speaker is Ms. Mahrin Iqbal Siddiqui. Ms. Mahrin is the CEO of iFeel, International Foundation for Education, Empowerment and Learning. She is a highly qualified and experienced educator, having earned her BCS from FAST NU Islamabad and Masters in IT from NUST. Her passion for education has driven her to establish iFeel, a charity dedicated to providing quality education to underprivileged children. As the founder of iFeel, Ms. Mahrin is committed to training teachers and establishing new branches of out-of-school children's schools all over Islamabad.
Her tireless efforts are changing the lives of countless children, giving them a chance to achieve their dreams and build a brighter future for themselves and their communities. Now, our third speaker of the day is Dr. Saima Ashraf Kayani. Dr. Saima Kayani has more than 2 decades experience of teaching and research and is currently serving as the chairperson of Department of International Relations, Fatma Janah Women University, Rawalpindi. Dr. Kayani established the Peace and Conflict Resolution Center at Fatma Janah University and is also the director of the PCRC. She acquired her postdoctoral research experience from University of Cambridge, UK. Dr. Kayani regularly contributes in research journals and participates in different national and international seminars and conferences. She is also a member of statutory committees of various universities of Pakistan and is consulted as the subject expert of IR. Her area of interest is diplomacy, peace, and nation branding. It is an absolute honor for CAS to have these esteemed speakers among us today. Now, without any further delay, I would like to call upon the moderator of today's event, Air Vice Marshal Nasser ul Haq Wyne, Director, Non-Traditional Security at CAS Islamabad, to take over today's proceeding. Over to you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. CAS is conducting a series of lectures. Am I audible at the end? Okay. CAS is conducting a series of lectures and seminars on critical issues like water, education, economy, and population. These issues have far-reaching effects on Pakistan. We at CAS are determined to explore remedies to these inadequacies and forward recommendations given by the experts in the respective fields. Our earlier seminar on mitigating population challenges of Pakistan was well received, and now taking a step forward, we would take up the challenges being faced by the education system of Pakistan. Nelson Mandela said, and I quote, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world," unquote. In 2018, the United Nations ranked Pakistan 161 out of 192 countries in its Human Development Index, and Pakistan's literacy rate was ranked 113th out of 120 countries. Back in 2011, Pakistan's Education Task Force, after submitting its report, concluded that there is a need to declare an education emergency in Pakistan. The report also revealed that 1 in 10 of words not in school children in the primary age group lived in Pakistan, globally placing it as second worst in out-of-school children rankings. Another crucial aspect of education is curriculum of what is taught in the schools, since this provides the roadmap for future generations. Unfortunately, the curriculum has remained the most controversial aspect of our education system. While Pakistan faces an education emergency, especially of out-of-school children and curriculum, an equally huge challenge is the quality of education. According to the United Nations Global Education Monitoring Report, the cumulative impact of a lack of sustained focus on education has resulted in Pakistan being more than 50 to 60 years behind in its primary and secondary education targets. The higher education sector also faces issues like political interference, insufficient funding allocation, and a scarcity of skilled faculty, hindering the development of a robust academic environment. These challenges collectively impede the country's efforts to cultivate a well-rounded, skilled workforce
and hinder the educational sector's ability to contribute meaningfully to national development. Today, we are fortunate to have with us the experts which have contributed immensely in the field of education. The challenges in Pakistan education system would be dealt in three parts. These are the sub-themes of today's seminar. And without any further delay, I would now request the first speaker of the day, Dr. Faisal Bari, to kindly come to the podium and take over the proceedings. अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दो चीज़ों का। एक, तालीम को इस काबिल समझने का कि उस पर बात की जाए। पाकिस्तान में कम होती है, ख़ासकर in places like CAS. And secondly, for inviting me to come. I've always had a very warm corner for the Air Force. And so it's always a pleasure to interact with any institution that has connections with the Air Force. So how do we think about quality and higher education? Let me start by making a very simple case for what is changing in higher education. And higher education is changing very fast right now. Pakistan maybe, and abroad as well. The first thing to notice is the massive expansion that we are getting in higher education. So what happened in the schooling sector in the 80s, I presume, starting from the 80s and 90s, in Pakistan, private sector aaya tha, and we had this massive expansion where today 45% of our children are going to private sector. And I think apart from maybe telecom and potentially motorcycle industry, schooling was the fastest growing industry, if you want to call it, in Pakistan for decades. So now that we are seeing some of that, because the children who went through education, schooling, are now at the university level and beyond. So we are seeing some of that expansion now happening at university level. Apne government ki taraf se, various governments, not just one political government, have heard the university in every district. You saw the last few days of last government when they were in power. आखिरी दिनों में 30-32 यूनिवर्सिटीज के जो चार्टर्स थे वो अप्रूव हो रहे थे from the parliament. And we have seen now we have about 250 odd higher education institutions, almost half of them in the private sector. And so it's a massive expansion that is happening in the private sector. And from about 6-7% of our children who enroll in grade 1 going on to university, we are about 10-11%. And I think even HEC wants that to go up to 15% very quickly, and then we'll see if there is further need for expansion. The second fact about this expansion is that this is private fee-based. A lot of it is private fee-based, right? So the private sector is coming into education at all levels, schooling pe hua, and now in the university on a fee basis. The LUMS of the world, the IBAs, partially the Habibs and the Khans of the world, they're coming, and then at all levels. So UMT, the University of Management and Technology in Lahore, has 22,000 students based in Lahore. Right? The UCP has a similar number in Lahore. So you're talking about these for-profit, chahe wo kahein for-profit ya na, but fee-based institutions that are seeing a massive expansion. Disciplines are changing very fast, right? So universities are opening new disciplines all the time to keep up with what is changing in the world. Cross-disciplinary work has become much more important.
सो वो जो साइलोज हमने बनाए हुए थे इंजीनियरिंग के अंदर भी, इंजीनियरिंग से बाहर ये इकोनॉमिक्स है, ये बाकी चीज़ें हैं, a lot of those silos need to be broken down, especially for undergrad education. जाहिर है आगे specialization आती है, but undergrad पे those silos are not serving us well, and the world over those silos are being broken by cross-disciplinary work. What is called 21st century skills, which are old skills actually, but nonetheless उसमें digitization और computer डाल दें, लेकिन these are skills about reading, writing, comprehension, communication, ability to deal and interact with others and so on. Those have become much more important. So if you look at, for example, the focus that Habib has on those skills, you'll be very surprised by how heavy, core heavy their undergrad program is to make sure that those skills are given. And I'm going to come back to that because the notion of quality is deeply tied to some of those, what we sometimes call 21st century skills. The role of technology in higher education is changing in a number of ways. एक तो ये है ना कि technology, AI वगैरह के आने से, automation के आने से, we are in a new wave of automation, जिससे job market completely change हो जाएगी. For example, Daron Acemoglu जो है MIT में professor जिसने वो लिखी भी थी Fall of Nations या पता नहीं क्या ऐसी कोई किताब Samuel Johnson के साथ, recently in a lecture he was saying that any country that the high population countries, which Pakistan is and India and so on, they're going to face a major problem because AI is going to automate and destroy a lot of jobs. And so unless your labor, your youth is skilled enough to be able to change jobs and move to new areas, all high population countries are going to face a significant amount of problem in the first 20 odd years of this century. But that's not the only way technology is coming, right? It's opening up new avenues for learning also. So ये जितनी चीजें हम कहते होते थे, lifelong learning, individualized learning paths, person-based learning वगैरह, ये सारी चीजें are now becoming much more possible with the new technologies. चाहे वो out of school की problem हो, schooling में थोड़ा मसला होता है, बच्चे छोटे होते हैं, उनका attention span, उनके incentive structures बड़े फर्क होते हैं, but definitely at the university level and so on, there's a lot more experimentation going on with, आप उसे जो मर्जी कहें, distance learning कहें, उसे online learning कहें, synchronous, non-synchronous, etc. And I think a lot more of that will happen in the university structures. And there will at some point be consolidation at the university level where some universities will expand a lot by offering online courses. So imagine a Harvard or a whatever your equivalent of a good university is saying to Pakistanis कि भाई बजाय इसके कि आप 10 लाख में नस से या लम्स से तालीम लें, आप 11-12 लाख में हमसे online degree ले लें. So what will be your trade-off? What will be your choice? And I think a lot of that is coming very soon. Even at LUMS, we have a new something called LUMS X, where we want to experiment a lot more with online learning eventually. And I think we're late, actually. Many other universities are much. So if you are interested, have a look at ASU, Arizona State University, and the way they have structured themselves for online learning and so on. So these are things that are there. And one of the results of this is that even in Pakistan, but especially abroad, there's a lot of concern about what is the form of higher education that is going to be there in next 5, 10, 15, 20 years. Do we still need universities in the traditional sense of the word? Or is it that all credentialing and degrees, etc., become more micro, and universities in their current sense become redundant to a certain extent? Various trends, let's see. But to be aware of those trends is very important for us to make sure that our institutions, we as a people, stay at least abreast of the problem.
So among the good things that come with age, wisdom ke alawa is nazdeek ki ainak bhi lagani padti hai. Achha, I'm going to, this is a quote from Marshal Gregory, who's written a lot on higher education. This is from his book called Teaching Excellence in Higher Education. And he describes what an educated person is. Have a listen to this. I think this is a very nice quote. It says, the properties of an educated mind are thoughtfulness, judiciousness, the mental power to toggle back and forth between the making of useful distinctions and the making of insightful conflations, the ability to live with cognitive dissonance, the cognitive ability to pay prolonged analytical attention to the subcomponent parts of complex structures, the willingness to look for evidence, to wait for evidence, and to yield to it when it does appear, the maturity to endure complexity and ambiguity rather than erasing them by either rushing to judgment or by resorting to stereotypes, and the recognition that happiness is not the same thing as self-indulgence. These are properties in some ways Marshall talks about, but they are more obviously you can think about. These are properties we want to develop in the higher education level in our students. And there's the biggest problem that we have. Sadly, most institutions in Pakistan are failing to do that, right? That's our quality problem. We are miserably failing in developing thoughtfulness, judiciousness, the ability to live with ambiguity, the ability to work on evidence, to wait for it, and then to yield to it. Evidence ने बहुत कम पाकिस्तानियों की opinion बदलता है, but to yield to it is an extremely important property for an educated mind. Aristotle या Plato ने कहा था ना कि the mark of an educated mind is the ability to hold an opinion even if you don't agree with it, right? That ability to question and to delve deeper into things. So that's the quality in some ways that we want. I'm not talking of specific skills here, right? Those skills are important. I'll come to some problems we're having in giving skills also. But जो underlying maturity of mind है, जो पहले 12 साल की एजुकेशन के बाद जिसे हम FSC या A-levels कहते हैं और यूनिवर्सिटी के पहले 4 साल जिसे हम बैचलर्स कहते हैं, इन 16 सालों में जो आ जानी चाहिए वो नहीं आ रही और उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. उसके नुकसान क्या हैं? And here are some of the problems that we face when these students come in. The specificity trade-off. एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हमें पढ़ा लिखा स्किल्ड बंदा नहीं मिल रहा. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि unemployment in the educated youth in Pakistan is very high. Right? How do you square these two? PhD ले लीजिए. सारी यूनिवर्सिटीज, and I come from university, सारी यूनिवर्सिटीज में हम मर रहे हैं for good faculty. 350-400 बंदा HEC की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है कि जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, PhD किए हुए. How do the two exist together? Right? And it's not because कि उन्होंने कोई ऐसे सब्जेक्ट्स में कर लिया है जिसकी आगे जॉब्स नहीं है. It's because the quality is in some ways so poor that many universities don't feel comfortable hiring a lot of these people. And that has created कि भाई वो HEC ने फिर एक पूरा प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पैसे देते हैं, आप इन लोगों को जो PhD की हुई है इनको आप 1-2 साल पोस्ट डॉक दे दें. When they are up to that mark, फिर इसको फैकल्टी ट्रैक पे ले जाइए. Right? After 20-something years of education of a person, हम कह रहे हैं आप 1-2 साल की पोस्ट डॉक दीजिए, उसके बाद फिर आप फैकल्टी बन पाएंगे. It's a reflection of the poor quality that we are imparting to our children and to our students. फिर ये specificity का trade-off उसमें भी आता है कि जिस पे अब बहुत बात हो रही है
کہ اسکلز دینی ہے کہ ایجوکیشن دینی ہے, دونوں میں فرق ہے. And this has been seen empirically also, and we should be very aware of that. بہت لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اب وہ آپ مائکرو کریڈینشلنگ کروائیں اور ان کو لوگوں کو اپنے کمائی کرنے پہ لگا دیں. سو لٹریچر از شوئنگ کہ وہ بالکل اس سے وہ بہت جلدی کمائی کرنے لگ پڑتے ہیں. But as soon as the labor market starts changing, they become unemployed because they don't have the ability to shift to new skills. Base education کمزور ہے. So how do you trade off specificity of skills with education, and what is the right mix? A lot of countries say کہ undergrad تک کرا دیں, اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کیجیے. Right? So we'll have to carefully think. تو اگر ہم میٹرک یا ایف ایس سی سے یہ کرانا چاہتے ہیں کہ جی skills آ جائیں, تو then we have to be very aware وہ skill کیسی ہیں کہ کل کو اگر اس skill کی ضرورت نہ رہی تو پھر ان بچوں کا کیا ہوگا. And that's something very important. And that's a concern that we have across the education spectrum. Another common myth is کہ جی بہت زیادہ بی اے ایم اے ہیں, کوئی اسلامیات میں, پاکستان اسٹڈیز میں یہ وہ بی اے ایم اے کر کے آ جاتے ہیں, لیکن نوکری میں ہمیں ضرورت ہے انجینئرس کی, ڈاکٹرس کی, یہ وہ. Now again, that's a misnomer. The problem we are having is کہ وہ ایک تو وہ بی اے ایم اے کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں بن رہے ڈاکٹر انجینئر کے, مواقع کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہو رہی ہے, مارکیٹ میں کہیں ریجیڈیٹی آ رہے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو بی اے ایم اے کر رہا ہے وہ بھی اور جو ڈاکٹر ہے وہ بھی, دونوں کی کوالٹی اتنی خراب ہے کہ آگے ہمیں ان کو ہائر کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا بی اے ایم اے مل جائے جو پڑھا لکھا ہو تو بہت زیادہ جاب مارکیٹ کی مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں. What do I, for example, I hire a lot of research assistants all the time. What do I look for? I essentially look for a mind that is educated, جس طرح مارشل کہہ رہا تھا, in becomes more his or her ability to read, write, argue, comprehend, and be critical. Those are the critical things that I look for. And then کوئی اسکل دینی ہے وہ تو میں خود بھی دے دوں گا 6 مہینے میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بیسس تو ہو جس پہ آپ اسکلز بلڈ کریں گے. دیٹس آر کوالٹی. جو ہمیں مسئلہ زیادہ کوالٹی میں آ رہا ہے وہ اس لیول پہ آ رہا ہے. سو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ آن دس؟ دیکھیے ایک تو سسٹم, ایک تو مسئلہ ہمارا ایجوکیشن اسکولنگ سے آ رہا ہے. Our schooling is terrible. For 96% of our children, it's a terrible education system that we have, right? اس میں 50-60% وہ ہیں جو گورنمنٹ جا رہے ہیں. میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو 26 ملین اسکول نہیں جا رہا, لیکن جو 50-60% گورنمنٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں اور جو 30-35% جا رہے ہیں جنہیں ہم لو فی لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول جا رہے ہیں, اس میں the quality of education is just terrible. And this has been shown by every statistic you can think of. World Bank ہمارا quality adjusted ایجوکیشن جو دے رہا ہے وہ کہتا ہے اگر 8 سال بچہ اسکول میں رہتا ہے تو 4 سال کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس سے زیادہ ٹریجڈی ہوگی کسی ملک میں کہ جی 10 سال بچہ بٹھائیں, میٹرک تک پہنچے اور پھر فیل بھی ہو جائے اور اس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے 10 سال بعد. That's what we have in our education system. So وہی لوگ جب یونیورسٹی آتے ہیں تو obviously there's already foundations میں بہت بڑا مسئلہ ہے. روٹ لرننگ ہمارا بیسس ہے. آپ سب نے میٹرک ایف اے کے امتحان دیکھے ہوئے ہیں, وہ اب کسی حد تک او لیول میں بھی ہے, بٹ روٹ لرننگ از دا مین پرابلم دیٹ وی ہیو, اینڈ دیٹ اٹ نیگیٹس دا نوشن. وہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا تھاٹ فلنس, جوڈیشیسنس, یہ وہ ساری چیزیں وہ ساری نیگیٹ ہو جاتی ہیں. اور جو آپ کریٹیکل تھنکنگ, ہر وقت ہم کہتے رہتے ہیں جی کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے, وہ آ نہیں سکتی اگر آپ نے بچے کو سیکھنا نہیں سکھایا, اس کو سوچنا نہیں سکھایا, اس کو سمجھنا نہیں سکھایا, کمپریہنشن نہیں سکھائی. ایک چھوٹا سا پولیٹیکل ایشو بھی ہے, وہ یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کریٹیکل تھنکنگ فزکس میں آئے اور آپ اسے کہیں کہ فزکس میں تو کریٹیکل تھنکنگ کرو, پر جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہو پاکستان میں, دنیا میں, اس پہ کریٹیکل تھنکنگ نہ کرو. کریٹیکل تھنکنگ آئے گی تو پھر سب چیزوں پہ لگے گی. اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہم ینگ لوگوں کو چاہتا ہی نہیں کہ وہ کسی طرح بھی پاکستان میں سوچ کے دھارے میں شامل ہوں. ہماری تو پوری کوشش ہے ان کو بس کسی طرح وہ بلنکرز لگا کے شاید نوکری شوکری کی طرف لگائیں. وہ جو شاعر نے کہا تھا نا, کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی مر گئے.
ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈگر رہے. But that won't allow the innovation and the thoughtfulness and the judiciousness that we want in our children to come through. So where do we go from here? I don't think, مجھے صحیح معلوم نہیں کہ کتنا ٹائم اور میرے پاس ہے. میں گھڑی دیکھ نہیں سکا تھا جب شروع کیا. سوری, کوئی از دیر اے ٹائم کیپر؟ 5 minutes, perfect. So where do we go from here? I think there we don't have an option other than to strengthen our schooling system. It has to be strengthened. اب اس میں ابھی اس سیشن سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس میں مین ایشو کیا ہے, کیوں ہم 75 سال میں اپنا ایجوکیشن سسٹم, اور آپ یقین کیجئے آج بھی وہی, اگر آپ کا دل کرے, شریف کمیشن رپورٹ تھی 1958-59 میں آئی تھی, جو شریف ایجوکیشن کمیشن تھا, جسٹس صاحب تھے, ان کی ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس نے رپورٹ کی تھی ایجوکیشن پہ. وہ اویلیبل ہے آن لائن, یا مل جائے گی آپ کو, وہ آپ پڑھ لیجئے. جو مسائل 1958-59 میں انہوں نے بتائے تھے, آج بھی بہت سارے وہی مسائل ہیں, صرف سکیل بہت بڑا ہو گیا. اسکیل از میسو ناؤ. تو لیکن مسائل وہی ہیں کہ بھائی تعلیم کو کیسے اسٹرینگتھن کرنا ہے, اینڈ کیوں نہیں ہم پیسے زیادہ خرچ کرتے تعلیم پہ, وائی از اٹ ناٹ اے پرائرٹی, ایٹسٹرا. اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس ون ایشو ایٹ لیسٹ. It is not the paucity of funds that is keeping education poor. There is no country in the world that started making investments in education when they were rich. Every country that has made investments in education made them, started them when they were poor. 1865 Meiji Revolution, Japan. US common school movement of 200-300 years ago. Britain after the Industrial Revolution, Germany after the Industrial Revolution. None of these countries started out making investments in education when they were rich. وہ تو آج امیر ہے نا, آج ہم ان کو میچ نہیں کر سکتے. جب انہوں نے پہلا امریکی اسکول کیسا تھا, انہوں نے کہا تھا جہاں کوئی پڑھا لکھا بچی ہے, 10-15 بچے اکٹھے کرو and start educate. That was the first American school in rural areas. What was Japan like? جاپان نے کیا کیا تھا 1865 میں؟ انہوں نے کہا تھا اسکول بنانے شروع کرو, جتنے لوگوں کو ہم بھیج سکتے ہیں ویسٹ وہ انہیں بھیجو, انہیں کو واپس آئیں اور تعلیم دینا شروع کریں یہاں پہ. Right? So they started early, sure, but it wasn't paucity of funds that was keeping it. ہمارے ریجن میں بنگلہ دیش is doing it, Sri Lanka has done it. Sri Lanka 60s میں ڈیسائیڈ کیا انہوں نے کوئی پرائیویٹ اسکول نیا نہیں کھلے گا. آج ان کے 98% بچے فار گڈ اور بیڈ پبلک اسکول سے آتے ہیں. یہ جو ڈسٹنکشن ہم دیکھ رہے ہیں, لاہور میں ایک اسکول ہے جو 1.25 لاکھ روپیہ مہینہ فیس لے رہا ہے, اور ہمارے لاہور میں بہت بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. یہ دونوں بچے جب 15-16 سال 18 سال کے ہو کے ووٹنگ ایج, یہ ایج وہ ایج, اس میں بچے پیدا کرنے کی ایج اس میں آئیں گے, کیا ان دونوں کا ایک جیسا پاکستان کے بارے میں خیال ہوگا؟ طارق رحمان کی پوری کتاب ہے ڈینیزنز آف ایلین ورلڈز, کہ ہم یہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر پائیں گے کسی طرح. زبان فرق, سسٹم فرق, تھاٹ فرق, ویلٹن مائنڈ سیٹ فرق, ورلڈ ویو فرق. Right? So we have to very carefully now think about where we are today. What do we have to do in education? Because aaj nahi karenge. And this is my very firm belief that Pakistan ka make or break education mein hai ji. Education ab nahi theek karenge, to Pakistan ka future is not looking good. I'm sorry, I have to say this because this is just a fact now. آپ اپنا پچھلا یہ جو سینسس ریزلٹس آئے ہیں یہ دیکھیے, 7 ملین بچے ہر سال آ رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہیں. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو مینج انلیس وی اسٹارٹ ایجوکیٹنگ دیم؟ سو اسکول ایجوکیشن ہیز ٹو گو completely different, and I think there's a lot of work that needs to be done on pedagogy and curriculum, but the other speakers are going to take that on, so I'll not talk about the out of school or the curriculum. At higher education, I think we need to very carefully think about کہ بھئی یونیورسٹیز کو انسینٹیوائز کیسے کرنا ہے, ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. HEC
I mean, I was a member of the Higher Education Commission for 3 years. I think we are doing a pretty terrible job of regulating higher education. And I think that needs to be completely revamped. और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, ग्रेडेशन यूनिवर्सिटीज़ की हम कैसे करें, टॉप टियर रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हों, टीचिंग कॉलेजेस कौन से हों, किस तरह से उनको लिंक करना है, ये वो बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है. वरना ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं, चाहे वो नस्ट है या लम्स है या IBA है या हबीब है, ये वो, these islands will not survive unless there is a supporting system that comes up to undergird them. Remember, हर शोबे में रिग्रेशन टू द मीन जो होता है वो बहुत बड़ी हकीकत होती है. किसी भी आप बहुत अच्छी चीज बना दें, बहुत अच्छा सेंटर बना लें, पर अगर उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कमजोर रहा तो वो सेंटर वापस मीन की तरफ आ जाएगा इवेंचुअली, as you expand or as the people change from the those who made the institution to new ones. So और वो हमने बहुत इंस्टीट्यूशन में देखा है. कायदे आजम यूनिवर्सिटी देखिए, IBA के 8 साइकिल्स 10 साइकिल्स देखिए, LUMS के भी कुछ डिपार्टमेंट्स में ये हुआ है. So unless we very seriously start thinking about education, I think we will be, as we are, paying a very heavy price for our of ignoring education and the needs of the young people of the country. Let me stop here. Thank you for your patience. Thank you for hearing me out. I hope together we can work on education issues and caste चाहे वो उनके non-traditional उसमें देखते रहें security में, but we need as many voices as possible in education to take it forward. वरना बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, मेरे लिए, पर उससे ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने अब आके ये इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है. बहुत शुक्रिया आपका जी. थैंक यू. Thank you very much, sir. I recall the days of my college when one of our Urdu teacher, Mr. Mehboob, he was Aligarh University graduate and primarily Urdu teacher. But whenever there was an opportunity, he would take our physics and chemistry class as well. And we would not have an iota of doubt that he's not the expert in chemistry and physics. So that was the level or the quality of education that was being imparted in those days. Mr. Bari has rightly pointed out that Pakistan education is make or break for Pakistan. And our education system will have to be revamped totally, right from school system to the university level. I would now request our next honorable speaker, Ms. Mahrin Iqbal, to enlighten us on the challenges that Pakistan is facing regarding out-of-school children and the regional disparities. आपकी presentation है. Assalamu alaikum wa rahmatullah. First of all, thank you so much for giving me this honor and being in the presence of such intellectual giants. It's so amazing. And our national heroes. And me being, I'm also a part of the Air Force. My husband is serving in Sargodha, PF. So I have a passion for not only Air Force, but also I'm talking on a subject that I'm so passionate about. And I'm going to try to be academic and not be emotional, given the gathering over here. So diving down into the subject, out-of-school children, everybody talks about this a lot. And a lot of educationists also mostly have no idea what to do about this situation. It's good. Click a second and next. Should I use this?
through this arrow. So, first of all, I'd just like to introduce the work that I have been doing since 2007. तो scenario कुछ ये था कि मुझे personally I'm a NUS student and my field was information technology, studying strategic sciences, process development, ISO certification. There was a very big shift, and I thought that why not start educating children. My youngest daughter at that time was 1 year old, और जो मेरी maid थी उसके घर पे मैं जब उसको drop करने के लिए जाती थी तो वहाँ पर जो out of school children थे उनको बिठा के पढ़ाना शुरू किया. With 35 children back in 2007, I realized कि ये एक जगह, ये एक place है जिसको हमने tap नहीं किया अभी. जो talent देखा और जो potential उसके अंदर देखा, उसके बाद I started working with those, leaving everything behind. और I realized कि इन बच्चों को अगर हम schooling दे सकें जो कि over age हैं, who have no means of going to school now, because मसला ये होता है कि जब एक बच्चा जो है वो अपना threshold age cross कर जाता है और let's say वो 8 years का है, 10 years का है और कभी स्कूल नहीं गया, उसको अगर स्कूल में दाखिल कराने लेके जाते हैं तो उसको वो उसकी एज के लिहाज से क्लास में डालते हैं. यू नो दैट इन प्राइमरी लेवल आपको एज के लिहाज से एडमिशन देना पड़ता है बच्चे को. सो अब वो 10 साल का या 12 साल का बच्चा अपनी एज के लिहाज से अगर वो लेट्स से 4 या 5 क्लास में जाता है, जिसको अभी ABC का भी कुछ नहीं पता, अलिफ बे का भी कुछ नहीं पता, तो वो लॉस्ट होता है क्लास में और इवेंचुअली ड्रॉप आउट हो जाता है. सो होता ये था कि लॉट ऑफ लेडीज यूज्ड टू से F11 की खवातीन, आर्मी वाइफ्स, FO वाइफ्स कि हम अपने मेड्स के बच्चों को दाखिल कराते हैं, फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हम चैलेंज हमारे लिए है, हम उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. Now what happened was यहाँ पर I tried out, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि since these parents are very happy that their children are going to school and they're not they don't have to pay anything, उनको कोई fee वगैरह नहीं pay करनी, तो I was able to do a lot of experiments with them. यानी ऐसे experiments जो आप private schools में नहीं कर सकते. सो उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि आई केम अप विद सोल्यूशन जिसमें हम सब्जेक्ट्स रिड्यूस कर दें, टाइमिंग्स रिड्यूस कर, 3 months में आप पूरे साल का कोर्स कवर करा दें और उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं प्राइमरी लेवल पर वो देखनी शुरू की. सो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेस देखी हमने एंड स्टूडेंट्स वर लर्निंग वेरी फास्ट इस एरिया के. सो बेसिकली दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी सॉ. स्ट्रीट चिल्ड्रन and me not having any idea. अब आप ये सोचिए कि मैं एक मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, तो I had to learn myself about primary education, about teaching, about schooling, about administration. So what I did was जैसे जैसे मैं learn कर रही थी, I made a plan कि चलो let's start a training program, और छोटा सा एक program बनाया, how to start a charity school. This was a 3-day program. और उसके अंदर हमने इनवाइट किया whoever wants to come, और a lot of people came who wanted. हमने by word of mouth, so उसके नतीजे में 4 new branches were formed. और ये वो लोग थे जो चाहते थे out of school बच्चों के लिए काम करना, but they didn't have any idea on what to do. So उससे ये काम फैलता गया और currently अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 17 स्कूल्स तो इन इस्लामाबाद हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं हमारी अपनी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, और इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह कर पाए. इसके अलावा कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और इसके अलावा लाहौर के भी कुछ एरियाज़ के जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग दी, जहाँ पे उन्होंने सेटअप किया एंड देन आई टॉट देम हाउ टू मेक देयर ओन फाउंडेशन. आपने उसको रजिस्टर कैसे करना है, आपने उसकी फंड रेजिंग कैसे करनी है, वेबसाइट कैसे बनानी है, ऑल ऑफ दीज निटी ग्रिटी थिंग्स जिससे कि वो काम आगे बढ़ा सकते हैं. सो जो चकलाला के अंदर फाउंडेशन सेटअप उन्होंने की, नाउ माशाल्लाह दे हैव 2-3 ऑर्फनेजेस एंड 3 स्कूल्स. इसके अलावा लाहौर में जो हमने एक छोटा सा उनको ट्रेनिंग दी थी, दे हैव 4 different schools now.
تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ ایکسپونینشلی کام پھیلتا گیا. اب تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کا جو ہے، اینڈ آئی ووڈ لائک کہ ہم تھوڑے سے سولوشنس بھی کور کر لیں، صرف پرابلمس کے اوپر بات نہ کریں. اوکے، سو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت پری پرائمری اور ٹرشری ایجوکیشن، اس میں ٹوٹل انرول اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، انسٹیٹیوٹس کتنے ہیں، اور ٹیچرس کتنی ہیں. ٹوٹل انسٹیٹیوشنز یہ پرائیویٹ اینڈ پبلک سارے ملا کے وہ ہیں جن کا کوئی انفراسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر جتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں 26 ملین، ان کے لیے اتنے اسکولس چاہیے جتنے ابھی پاکستان سے لے کے اب تک کے لیے بنے ہیں. جسٹ امیجن. سو اس سارے پرابلم کو ٹیکل اگر ہم کرنا چاہیں تو اس طریقے سے تو ہو نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ 1 سال میں یا 6 مہینے میں اتنے اسکولس بنا دیں جتنے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اب تک بنے ہیں. سو اس کے لیے ہمیں کچھ آؤٹ آف دا باکس سولوشنس چاہیے ہوں گے. پھر یہ کہ پبلک اور پرائیویٹ یہ 2 بالکل الگ ڈومینز ہیں، الگ تھنکنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. پبلک جو اس میں سیکٹر کے اندر اسکولز ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگس ہیں، گراؤنڈس ہیں، ریسورسز ہیں، ٹیچرز کے پاس اچھی سیلریز ہیں، پر وہی والی بات ہے کہ ول ٹو ٹیچ نہیں ہے. پرائیویٹ میں لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، دے ہیو اسمالر ریسورسز، فی بیسڈ چلتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے پاس لو کاسٹ سے ہائر کاسٹ تک، زیادہ فیس تک پرائیویٹ بڑے بڑے بینچز بھی نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو ایک ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ کس کا کتنا شیئر ہے کرنٹلی. یہ بالکل لیٹسٹ 2024 کی آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ 26 ملین جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمیں ملتے ہیں ایجز 5 to 16. آئی ایم افریڈ ٹو سے کہ یہ ہر سال بڑھے گا ہی، یہ فگر کم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایوری سنگل ایئر جو ایک لاٹ اسکول سے رہ گیا ایڈمیشن میں، ان کے لیے آگے اسکولس کے سولوشنز نہیں ہیں. سو وہ اوور ایج ہو جائیں گے اینڈ دے وونٹ بی ایبل ٹو فائنڈ اینی سولوشن کہ کہاں پہ جائیں. وہی جو میں نے آپ کو پرابلم بتایا، ان کو جب ایڈمٹ کریں گے آپ اسکولس میں، کوشش بھی کریں گے تو وہ چل نہیں سکیں گے گیون آر کرنٹ ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں آپ کو گرلز اینڈ بوائز کی بھی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے بہت بڑی. گرلز ایجوکیشن فیمیل، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ بہت زیادہ آپ کو ایک، آپ دیکھیے لاسٹ جو فگر ہے 52% اس وقت لسٹ سی. تو ایک ماں جو ہے وہ تو پوری فیملی کو لے کے چل رہی ہے. اگر وہی پڑھی لکھی نہیں ہے اور وہ اپنا بچے کو ہوم ورک کرا سکتی ہے. اب ہماری جو اسکولس ہیں اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو پڑھانا تو چاہتے ہیں، وہ کرتے کیا ہے، پرائمری لیول پہ کلاس 2 یا 1 کا بچہ ہے اس کو ٹیوشن پہ ڈال دیں گے کیونکہ وہ سمپل ہوم ورک نہیں کرا سک رہے، جو کہ ایک بہت خوفناک چیز ہے. کیونکہ اس سے پھر نہ صرف کاسٹ بڑھتی ہے بلکہ اس بچے کا ٹائم اور وہ ایکسٹرا ایسی چیزوں میں صرف ہو رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروونس وائز جو ٹیچر ریشو ہے، پیپل ٹو ٹیچر ریشو، اس گراف سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اگر آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اینی تھنگ؟ سندھ میں آپ کو جو ریشو نظر آ رہا ہے، ایک ٹیچر کے پاس 40-50 یہاں تک پیپلز جا رہے ہیں. میننگ کہ آپ کے پاس کرنٹلی جو ٹیچرز اس وقت ہائرڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں، آپ ان کو مزید اسٹوڈنٹس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، آپ کے سسٹم میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے اور بچوں کو لینے کی. ایک برتن جو ہے وہ فل ہوا ہے، ٹھس گیا ہے، اس کے اندر آپ اور چیز نہیں ڈال سکتے. سو کرنٹلی جو آپ کے پاس ٹیچرز ہیں، ہائر ٹیچرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے پاس اور جگہ ہی نہیں ہے. اچھا، آزاد کشمیر میں آپ کو یہ ریشو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دیر از اے لارج اماؤنٹ آف آرگنائزیشن جو NGOs وغیرہ کام کر رہی ہیں،
اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارا کام ہوا ہے اور بہت سے اور ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں نظر آ رہا ہے کہ پر ٹیچر آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کم ہیں. لیکن اگر آپ بلوچستان کے ٹرین پہ غور کریں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹرین ہے وہاں پر دور دور جو علاقے ہیں, روڈز نہیں ہیں, وہاں پہ پہنچنے کا مسئلہ ہے. تو آپ اسٹوڈنٹس کو اسکول میں پہنچا نہیں سکتے. اگر وہاں ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے, مطلب اسٹوڈنٹ کا مسئلہ آپ کسی طرح حل کرنا چاہیں, تو دا ریزن جو یہ اتنا کم ہے وہ اس لیے کہ دا اسٹوڈنٹ از انیبل ٹو ریچ اسکول. ٹھیک, سو آپ کو ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو پرابلمس ہیں ان کے بڑی ڈفرینٹ سیناریوز ہیں. مختلف جو پروونسز ہیں اس میں مختلف سیناریوز ہیں. اچھا, اب جو آلریڈی ہمارے پاس کرنٹ انفراسٹرکچر موجود ہے اسکولس کا, جس میں بلڈنگز اور فیسلٹیز ہیں, اگر اس کو دیکھیں, یہ بھی 2024 کی ابھی بالکل ریسنٹ ریسرچ ہے. یہ تھینکس ٹو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن پائی والے جو ہیں گورنمنٹ کا, وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سارا آپ کو ڈیٹا ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی مل جائے گا. سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں الیکٹریسٹی کا اور اس کا جو پرابلم ہے وہ اٹس دیر پرائمری لیول پہ بھی, اور پھر آپ کو واٹر کا پرابلم, ہائیجین کا نظر آتا ہے, واش رومس. اب یہاں پر انہوں نے دے تو دیا ہے کہ پر اسکول واش روم ہے اویلیبل, لیکن ایک اسکول جس کے اندر لیٹس سے 700 to 1000 اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے پاس ایک بلاک آف واش رومس کا بنا ہوا ہے, 4 واش رومس ہیں اس کے اندر, اور وہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں واش رومز, لیکن اندر سیوریج سسٹم وغیرہ کام نہیں کر رہا. تو ایک بچہ جو 8 بجے صبح سے 2 بجے تک وہاں موجود ہے, اسپیشلی یہ نیڈ تو ہے, اٹس دیر بٹ اٹس ناٹ ورکنگ. تو اب ہم لوگ جو وہاں آن گراؤنڈ جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہنڈر کرتی ہیں ایجوکیشن کو, اور بہت زیادہ ہنڈر کرتی ہیں, دا اسمیل اینڈ دا ہائیجین اینڈ ایوری تھنگ. سو آل آف دس کریٹس پرابلمز. اینڈ دین باؤنڈری والز, سیکورٹی ایشوز میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ پچھلے دنوں ایک وہ آئی تھی, لاٹ آف پرائیویٹ اسکولز انہوں نے کمپلین کی تھی کہ ان کو جو باربڈ وائر لگانے کو کہا جا رہا تھا, باؤنڈری والز بڑی کرنے کو کہا جا رہا تھا, ان کے سارے فنڈز اس کے اندر گئے, اینڈ دین دے ہیڈ ٹو انکریز دا فیس. وہ پھر پیرنٹس کے اوپر کرنچ پڑا. سو یہ ایک چیز ہے جس کو اگر آپ جو ریسرچ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے تھرو بھی بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں کہ ہم کس پہ فوکس کریں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو مختلف پروونسز میں اگر آپ ان کا نمبر دیکھیں تو جو 26 ملین کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, تو پنجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں 11.73 ملین, ہیوج اماؤنٹ. لیکن پنجاب کی اپنی پاپولیشن ہی بہت زیادہ ہے, پر پنجاب میں جو ہے وہ یہ پرابلم اگر کسی کی پولیٹیکل ول ہو تو سالو ہو سکتا ہے, بیکاز ان کے پاس بہت سارا انفراسٹرکچر موجود ہے, جگہ موجود ہیں, پلاٹس ایلوکیٹڈ ہیں, بلڈنگز ہیں انڈر یوٹیلائزڈ, جہاں پہ کام ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی بھی پولیٹیکل ول ہو. سندھ میں 7.63 ملین ہے, دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اور سندھ میں آئی ایم افریڈ دیر از زیرو پولیٹیکل ول. یہاں پر بہت سی آرگنائزیشنز نے پیچھے 1980s سے کام کر رہے ہیں. آپ یہاں پر دیکھیں گے بکس پرووائڈ کی گئیں, اور وہ تب سے جو ہے وہ اسٹورز میں بھری ہوئی اور گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی گئیں, اور لاکھوں کروڑوں کا جو ہے وہ اس کے اوپر بجٹ بھی لگایا جا رہا ہے, لیکن وہ کہیں پہ جا نہیں رہا بیکاز دیر از نو پولیٹیکل ول. ایک تو یہ کہ جو پاور سرکلز ہیں نا, they won't be as powerful, جیسے سر نے ابھی بات کی, سر باری نے, کہ جو بچہ ہے اگر پڑھ لکھ جائے گا تو ظاہر ہے کچھ بولے گا, اپنی تھاٹس ہوں گی, اینڈ اباؤٹ a lot of other things اس کے اوپینینز ہوں گے. سو وہ اوپینینز کو روکنے کے لیے یہاں پر آپ کو بہت ساری ریزسٹنس اور فرکشن ملتی ہے. پھر آپ کے پی میں دیکھیں, کے پی میں جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں ایجوکیشن لیول بھی بہت بہتر ہوا ہے, ان کی انفراسٹرکچر جو ایجوکیشن کا ہے وہ بھی بہت بہتر ہوا ہے. اسکولس کا جو سلسلہ ہے ان کے میں پرسنلی خود دیکھے ہیں جو پرائمری لیول اسکولز ہیں, امیزنگ. ان کے اندر مونٹیسری لیول ٹریننگز, اور جو پبلک اسکولز انہوں نے گورنمنٹ کے اسکولز جو ہیں وہ ان کو اٹھایا ہے. دیٹس اے ویری گڈ ایفرٹ دیٹ دیو ڈن.
بلوچستان کے اندر ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا سینیریو ہے. ٹرین ہے وہاں پر پہنچانا, اور ان کے سندھ اور بلوچستان کے لیے آئی ایم گوئن ٹو شیئر سکسیسفل ماڈل ود یو اف یو وڈ لائک ٹو ڈو مور ریسرچ آن اٹ, تو انشاءاللہ آپ کو میں لوگوں سے تھرو بھی کرا دوں گی جو وہاں پر کام کر رہے ہیں بیکاز آف دس ایشو. اور پھر آئی سی ٹی سب سے الارمنگ, بیکاز آئی ایم ورکنگ ان آئی سی ٹی. یہاں پر بینگ سٹنگ ہیئر, آپ کا ہب ہے, دا منسٹری سٹنگ ہے, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس روڈس کا نیٹ ورک ہے, یو ہیو آل دا فیسلٹیز, بٹ اسٹل ہاؤ کین دس نمبر بی there 0.08 million. This is huge. This is huge. اور the thing is کہ یہاں کی جو کچھی آبادیاں ہیں نا, they're all hidden. ہم ٹریول کرتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی, بٹ if you go inside تو آپ کو نظر آئے گا in every کچھی آبادی the population is more than the population of اسلام آباد as a whole, جو بڑے گھروں کی پاپولیشن ہے. سو یہاں پر ایک stark difference ہے, اور ہر سیکٹر کے اندر آپ کو 2 سے 3 یہ آبادیاں نظر آئیں گی جہاں پر آؤٹ آف اسکول بچوں کا ایک بہت بڑا وہ ہے, جو کہ ہم کم از کم آئی سی ٹی کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین ریئلی چینج دا سینیریو آف دس 0.08 ملین. اچھا جناب, اب آ گیا ڈسپیرٹیز ان آؤٹ آف اسکول چلڈرن بائی ویلتھ. اور ڈیفینیٹلی آپ کو تو یہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایون سے دس کہ ویلتھ کا بہت بڑا اس میں رول ہے, کیونکہ شروع میں بچے جو ہیں وہ ڈیو ٹو دیر لیک آف فائنانسز, ان کے ماں باپ پور ہوتے ہیں, وہ نہیں ایڈمٹ کرا پاتے, اور جب پہلا سال ان کا مس ہوتا ہے, دوسرا سال مس ہوتا ہے, پھر وہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ آف اسکول بن جاتے ہیں, بیکاز ناؤ دیر اوور ایج اینڈ دے کین ناٹ گو ٹو اسکول. اچھا, اب ناؤ کمنگ ٹو دا مین ریزنس کہ یہ اتنا بڑا جو چنک ہے یہ ہے کیوں. یہ جو بیگنگ ہے, سب سے بڑا تو ایک یہ پرابلم ہے کہ یہ زیادہ تر لارج سٹیز میں ہوتی ہے, اور اس میں چلڈرن اینڈ فیملیز آر براٹ فرام رورل ایریاز ٹو بیگ. ہم میاں والی میں پوسٹڈ تھے فورس بیس پہ, تو وہاں جاتے ہوئے جو ہے جو روڈ تھی لیفٹ سائڈ پہ دیر واز اے ہیوج ٹینٹ کالونی, کپڑے کی جو جھکیاں تھیں, اور وہاں پر جانے کا موقع ملا. کچھ ہم ایئر فورس وائز تھے, ہم چاہ رہے تھے وہاں تھوڑا سا سوشل ورک کریں. ادھر لٹرلی لوگوں نے بتایا کہ none of us are locals from here. کوئی سندھ سے آئے ہوئے تھے, کوئی کہیں سے آئے ہوئے تھے, اور ان کو لا کے وہاں بٹھایا گیا تھا, اینڈ دیر انفلوئنشل پیپل جو کہ ان سے بیگری کروا رہے تھے. سو دے آر پیپل ہو آر ایکچولی ڈوئنگ دس, اور وہ ان کو جو ہے وہ اپنی اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ ان کے فادرز یا تو دے ڈیڈ یا دے ڈرگ ایڈکٹس, تو وہ پھر بچوں کو کسی صورت اسکول میں جو ہے وہ آنے نہیں دیتے. فیملیز پروموٹ کرتی ہیں, بیکاز اسکول اب ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے بھیجنا بچے کو, گھر سے باہر نکالنا. جیسے بہت ساری فیملیز تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دے رہی ہوتی, ان کو یہ ایشو نہیں ہے, یہ صبح سویرے جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فادرز جو کہ اتنی پیاری سی بچیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی, ان کو خود پروموٹ کر رہے ہیں کہ جاؤ, اور وہ چوک پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہ جاؤ تم جا کے جو ہے وہ گھر میں بیل بجاؤ اور مانگو. سو اب یہاں پر یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس کو سٹاپ کیوں نہیں کیا جا سکا, کیونکہ دیر آر ہیوج مافیاز ایٹ پلیس, ہیوج مافیاز. اور جو پچھلی عمران خان گورنمنٹ تھی اس کے اندر ہم مثلاً سینٹ لیول پہ, منسٹرز لیول کے اوپر ہماری میٹنگز ہوتی تھیں, اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. سو ہم نے کوششیں تو بڑی کیں, لیکن پتہ یہ چلا کہ پیچھے اتنے پاورفل اور انفلوئنشل لوگ انوالوڈ ہیں who are getting earning from this tragedy, کہ جن کو ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہی بات ہے کہ پاور ڈائنامکس آ جاتی ہیں, اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کسی اور لیول کے اوپر کھیلنا پڑے گا. اب گرلز ایجوکیشن, گرلز کیوں ہیں آؤٹ آف اسکول زیادہ تر؟ سب سے پہلے تو دے آر گرلز. جسٹ آپ جا کے گھروں میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں, تو وہ کہیں گے یہ تو لڑکی ہے, اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. حالانکہ ایک لڑکی جو ہے پڑھ کے جو ہے پورے خاندان کو چینج کر دیتی ہے.
کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں. میرے ساتھ بہت سی میری کالیگز جو اس طرح کا اٹائر نہیں ہوتا, لیٹس سے جینز وغیرہ میں ہیں, وہ اندر کمیونٹی کے اندر جا رہی ہیں, ان کو کوشش کر رہی ہیں بیچاری, اینڈ دے ٹرائنگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے گھر آپ دوبارہ نہیں آئیں گے کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے. اب بیکاز ہر ایک کا تھنکنگ کا ایک اور اسٹائل ہے, دے ڈونٹ سی ایجوکیشن ایز سم تھنگ دیٹ از گونا ٹرانسفارم دیئر لائف. اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کچھ کام کیا, اور مختلف جو کمیونٹیز تھیں, جو کرسچن کمیونٹیز تھیں, ان کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ایک پیکیج بنایا, جو پٹھان کمیونٹیز تھیں ان کے لیے ڈفرینٹ بنایا, اور جو خانہ بدوش تھے ان کے لیے ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ پیکیج بنایا. سو یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس کہ ان لوگوں کو لے کے کیسے آنا ہے. سو مچ سو آپ امیجن کیجئے کہ جو پٹھان کمیونٹی تھی اس میں 18 سال کی بچیوں کو انہوں نے باہر بھی گھر سے نہیں نکلنے دیا تھا. دے ہیڈ ناٹ سین آؤٹ سائڈ ورلڈ, تو وہ گھروں میں ہی بند رہتی تھیں. سو واٹ وی ڈیڈ واز کہ ہم نے ان کے گھروں کے بیچ جا کے جو ہے وہ اسکول اسٹارٹ کیا. جب ان کے میٹرک کے ایگزام دینے کی باری آئی, ان کے پیرنٹس نے کہا کہ آپ سینٹر یہیں بنا دیں. ہم نے کہا بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا, سینٹر تو ہم یہاں نہیں بنا سکتے. تو ہوا کیا کہ دین وی ہیڈ ٹو ارینج دا ٹرانسپورٹ. ہم ان کی مدرس کو بھی ساتھ لے کے گئے سینٹرز میں, ہماری ٹیچرز وہاں بیٹھیں باہر, اور پھر ان لڑکیوں نے وہ ایگزامز دیے, میٹرک پاس کیا الحمدللہ. ایک دفعہ جب میٹرک کا تھریش ہولڈ ہو گیا, پاس کر لیا, اب ناؤ دے پیرنٹس آر ریڈی کہ ان کو اور آگے کورسز کرائیں, آگے ایجوکیشن کرائیں. سو ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پھر سوچنی پڑتی ہیں. ڈومیسٹک ورک ایک چیز اور جو ہے, مثلاً ان گھروں میں بیبیز پیدا ہوئے نا, تو اب بڑی بچی جو ہے اس کا کام ہے کہ اس نے بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے. سو وہ ان کو اسکول سے روک لے گی. اصل پارٹ تو آیا ہی نہیں تھا, چلے اوکے اور رائٹ. تو یہ چند چیزیں جو ہیں ہنڈر کرتی ہیں. آگے چلتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ جو مین ایریا ہے ہمارا پریزنٹیشن کا, اس کی تھوڑی سی اس پہ بات ہو جائے. چلڈرن انیبل کیوں ہوتے ہیں انرول پہ؟ ایک تو اسکولز ہی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ اولڈر چلڈرن کے لیے کوئی پراپر پروگرامز نہیں ہیں, جیسے میں نے آپ سے بات کی, جس کے اوپر ہم نے بیسکلی زیادہ کام کیا ہے فار اوور ایج چلڈرن. پیرنٹس کی ان ولنگنیس ہوتی ہے, چائلڈ لیبر کیونکہ ان کو کرانی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ہم نے اپنے اسکولس کو مولڈ کیا. جیسے اتوار بازار میں ٹیوزڈے اینڈ فرائیڈے اگر انہوں نے کام کرنے کے لیے جانا ہے, تو ہم نے باقی ڈیز میں اپنے اسکول کو اس کے اراؤنڈ ورک کیا تاکہ ان کی وہ مس نہ ہو. ٹرانسپورٹ ایشوز ہیں اور ایج وغیرہ, فارم بھی یہ پھر آپ کو خود بنوانے ہوں گے ان کے لیے, یعنی وی ہیو ٹو گو ٹو نادرا اینڈ گیٹ دیز ڈاکیومنٹس ڈن ود دیم. اچھا جناب, اب ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ ایک میجر بیہیویئر, جیسے آپ نے سر بات کی تھی, اسکولنگ میں ٹیچر کا ابیوسو ہونا, اور کارپورل پنشمنٹس ابھی بھی چل رہی ہیں. لائک بہت ساری ٹیچرس کے تو ہاتھ سے میں ڈنڈا لے چکی ہوئی ہوں. سو دس تھنگ اسکیئرز دا اسٹوڈنٹس ناؤ, اور وہ ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں, مائگریشن کرتے ہیں ادھر سے ادھر, کلاس میں مس فٹ فیل کرتے ہیں. لینگویج بیریئرز, اور اس کا سولوشن انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی. فائنانسز اینڈ لرننگ ڈس آرڈرز, جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. آج کل لرننگ ڈس آرڈرز کا اس لیول کے اوپر نہیں معلوم ہوتا, تو وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ لاس آف ون اور مور پیرنٹس, اس کا بھی ہم نے توڑ بھی نکال لیا تھا الحمدللہ. چند آرگنائزیشنز جو اس میں گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ لوگ جو ریسرچز ہیں وہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. NCHD بہت عرصے سے کام کر رہی ہے. they've been giving a lot of money also, لیکن یہ کہ پرابلم وہی ہے جہاں یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, پولیٹیکل ول چونکہ نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا بیکس والے آج کل دے رہے ہیں ٹیچرز کی سیلریز, یہاں پر ان کو لوکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اگر وہ اپنی جگہ دے دیں تو یہ ٹیچر سیلری دیتے ہیں. پھر پائے ہے اور NEF ہے, ان کے بارے میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. ارجنٹ اسٹیپس, اگین وار فوٹنگ پہ چاہیے ہوگا ہمیں کام, جیسے ہم نے کووڈ میں کیا. موبائل پہ میسیجز دیں, پبلک میسیجز دیں, پیرنٹس کی میٹر, کمیونٹی. اچھا, انوالونگ مساجد, یہ ایک اچھا سولوشن جو کہ سندھ اور بلوچستان میں کام کیا ہے, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو کی پریکٹسز iFeel میں جس نے فائدہ دیا ہے, اور آئی ووڈ لائک اگر کسی اور کو چاہیے اور ہم اس کو شیئر کر سکیں. آئی کین سی سر تنویر ہے آلسو, ماشاء اللہ.
آپ کے ساتھ آپ کو بھی میں چاہوں گی کہ ہم انٹروڈیوس آپ بھی اپنا شیئر کریں. ہم وی بن ورکنگ ایز اے پارٹنر سنس ویری لانگ ٹائم, سنس ڈیکیڈس. تو چند ایک کی پریکٹسز ہیں جو ہم نے اس کا سکسیس دیکھا ہے ریٹ پروگرام کا, کہ ایک تو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ہم 2 years میں بھی 7.5 years آف اسکولنگ جو ہے پرائمری کی وہ کرا دیتے ہیں. پھر یہ کہ کلاس کو فری نہیں چھوڑنا, کہ بچے جو ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, وہ ان کو آپ نے گرپ کر کے رکھنا ہے. فل اٹینڈنس کے پرائزز دیں. پھر ٹیوشن نہیں ہونی چاہیے. فرینڈلی اینڈ لونگ انوائرمنٹ از ویری ویری نیسسری. سو ہمارے کم از کم اسکولز میں جو ہے وہ 0 tolerance ٹو وائلنس ہے. ہم لوگ ایک ہی گو میں فائر کر دیتے ہیں ٹیچر کو اگر اس نے کوئی پنشمنٹ ایسی دی ہے, کارپورل پنشمنٹ. اینڈ مورلز اینڈ ایتھکس, اسمائل اینڈ سلام, چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹی سی چیز ہے, لیکن اگر آپ اس کو ایون یونیورسٹی لیول تک بھی لے کے جائیں اور اس کا ایک انوائرمنٹ بنائیں تو آئی تھنک ہماری پوری نیشن کے اندر ایک تبدیلی آ سکتی ہے. پھر یہ کہ ٹریننگ آف گڈ مینرز ٹو ٹیچرز از ویری مسٹ, اور اس میں ہم باقاعدہ ایک بک ٹیچ کرتے ہیں ٹیچرز کو, حسن اخلاق کے نام سے, گڈ مینرز. سو فار آل آر ٹیچرز اٹ از کمپلسری. اگر آپ نیشنل لیول کے اوپر یہ لے جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس سے بہت فرق پڑے گا, ایٹ لیسٹ پرائمری لیول اسکولنگ میں. اور پھر لنچ وغیرہ کا, اور پھر آرفن فیملیز کو لک آفٹر کرنے کا. پھر یہ کہ اگر ہم جیسی آرگنائزیشنز ہیں تو آئی تھنک we should collaborate with NUST and LUMS and FAST universities like those, because اب like ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم نے 2009 میں انرول کیا تھا وہ ماسٹرز کر رہی ہیں, اور اب ماسٹرز کر کے وہ ٹیچ بھی کر رہی ہیں ہمارے اسکولز میں. سو آئی ووڈ وانٹ کہ ہم کوئی ایسی کولیبوریشن کر سکیں, مے بی کیس کین ہیلپ آؤٹ ان سم وے, کہ یہ جو ہم بچوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں ان کو ہم پہنچا سکیں. بیکاز ونس میری ملاقات ہوئی تھی ہمارے فاسٹ اور نس کے پروفیسر سے, سو میں تھوڑی سی امبیرس تھی, بیکاز ہر ایک مجھے کہتا تھا کہ تم اتنا پڑھ لکھ کے ضائع کر رہی ہو. تو I said to them کہ I'm sorry sir that I'm not doing software development and I haven't like created any software company. تو انہوں نے کہا no, but you will be able to get thousands of other students to get to do software development. So اگر ہم اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے اندر لے آئیں, اور ان کے لیے جیسے ابھی سوشل ورک کا ایلیمنٹ کمپلسری ہے, اس کو سرسری سا ٹائم پاس کرنے والی چیز نہ رکھیں, بلکہ اس کو جیسے مثلاً ٹیچ فار امریکہ میں ایک چیز رکھی گئی کہ ایوری یونیورسٹی اینڈ کالج اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو گیو ٹائم ان پبلک اور پرائیویٹ پرائمری لیول اسکولنگ. تو اگر ہم ان کو کنیکٹ کر لیں کسی طرح سے, سو الحمد للہ وی ہیو میڈ پروگرامز جس میں ہم جیسے جتنے بھی آرز ہیں اس کے لحاظ سے ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو کر سکتے ہیں. سو ہم بہت بڑا بریک تھرو کر سکتے ہیں. اور پھر ہمیں دونوں کو برج کرنا ہے, فارمل, نان فارمل اور ہائیبرڈ کو, جس میں کریکولمز جو ہیں جن کو اب اگر if somebody wants more details تو انشاءاللہ تعالیٰ I can give. اس کے اندر جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم تھا نا, that was amazing, that is really really ایک بہت اچھی ایفرٹ تھی, ٹیچرس ٹریننگز چل رہی تھیں. وہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہو سکتا ہے فار فارمل اسکولنگ. نان فارمل کے لیے ALP از ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام جو جائکا والوں نے کیا. ہمارے سینٹرز ماشاء اللہ آل اوور اسلام آباد ہیں, اینڈ وی آر لائک ہم برانڈ امبیسڈر بن گئے ان کے, بیکاز جاپان سے ٹیم آتی ہے فار ایویلیویشن, اور ان کی ساری ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے. دا لرننگ از ریئلی فن, اور ود ان 1.5 year یہ لوگ پوری پرائمری کور کر لیتے ہیں. سو اٹس ریئلی ریئلی گڈ. جگنو پروگرام ہے, آئی ایم افریڈ یہ 1980s میں بلوچستان کے اندر لانچ کیا گیا. بڑی انہوں نے کوشش کی, ابھی بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. اقرا ریڈنگ کا میں آپ کو جلدی سے بتاتی جاتی ہوں, بیکاز دس ہیز بین اے ویری سکسیزفل پروگرام ان سندھ اینڈ بلوچستان. اور ایک TCF دا سٹیزنس فاؤنڈیشن, انہوں نے اپنی بکس کو ڈیولپ کی ہیں. یہ میں اپنی پریزنٹیشن دے جاؤں گی. آئی تھنک میرا ٹائم کیونکہ اب ہو گیا ہے, تو ایک ماڈل تھا جو کہ الحمد للہ جس کے اندر ہمیں بہت فائدہ ہوا, کہ ایک اسٹرانگ مارل بیس, اور پھر برنگنگ سینرجائزنگ ڈفرنٹ, یعنی ہم بہت ساری مختلف آرگنائزیشنس کو ملا کے چلتے ہیں, جس میں الحمد للہ وی آر ایبل ٹو اچیو اے لاٹ آف پروگریس اینڈ سکسیس. اور اس کے اندر پارٹنرشپ بیسڈ
آؤٹریچ پروگرامس ہیں, پھر اینالوگ اینڈ ڈیجیٹل انوویشنس کا کام بہت آ سکتا ہے. ایک ریڈیو پروگرام ہے, ایک صاحبہ نے ڈیولپ کیا ہے, وہ ریڈیوز بنا کے دیتے ہیں, اینڈ تھرو لسننگ ماشاء اللہ دیر گیونگ آل دا پرائمری ایجوکیشن, اور وہ فار آف ایریاز میں وہ ریڈیوز اپنے ود دا پیکیج دے رہے ہیں. سو I can inshallah ta'ala give all the details on that. اور یہ جو robust monitoring and quality assurance system ہے, this is must. یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بریک تھرو کر سکتے ہیں. جو نان فارمل لرننگ ہے اس میں یہ چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایجوکیشن کا جو لیول ہے اس کو بہت تیزی سے آگے لے کے جا سکتا ہے. There are things that we don't think about, بٹ اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نان فارمل بھی جو ہے وہ آپ کو بہت ساری, بیکاز اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا انفراسٹرکچر نہیں چاہیے ہوتا ہے. اچھا, تو سمپل سولوشن ٹو اے ویری کمپلیکس پرابلم. دس از مائی لاسٹ solution, slide for you. One room, one subject, one teacher. اور یہ بہت سکسیسفل رہا ہے. سندھ میں ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ جو ون روم تھا وہ مسجد کا کمرہ, بیکاز مسجد از سم تھنگ جو کہ ہر جگہ اویلیبل ہے, اور انہوں نے مسجد کے جو قاری صاحب ہیں ان کو ٹریننگز دی ہیں, اور ان کو مثلاً کراچی بلا کے for 2 weeks train کیا ہے in the basic literacy programs. And now what they're doing is that ان کو books provide کر کے انہی کی جگہ پر کوالٹی اور اس کو معیار کو رکھتے ہوئے, اب دیکھیے ان کو سیلری کا پرابلم اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, جگہ ان کے پاس موجود ہے, اور یہ جو ون سبجیکٹ ہے یہ کون سا ہوگا, یہ ان کی مدر ٹنگ ہوگی. سندھ میں سندھی, بلوچستان میں بلوچی. سو شروع میں آپ ان کو وہی مدر ٹنگ دیں, اور پھر جب وہ بیسک لٹریسی لے لیں, لکھنا پڑھنا جان لیں, ان کو تھوڑی کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے, دین انٹروڈیوس دا نیکسٹ سبجیکٹ اینڈ دا نیکسٹ سبجیکٹ اینڈ دا نیکسٹ. اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ ان کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دین دے کال دا سیم ٹیچرز فار 2 weeks, ان کو رکھتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, اور اس وقت ماشاءاللہ 100+ ایسی کلاسز جا رہی ہیں. تو اگر اس ماڈل کو بھی ریپلیکیٹ کریں, اس کے اوپر کریکولم کے اوپر میں نے پرسنلی بھی کام کیا ہے, لیکن جو ٹیم کام کر رہی ہے اس نے بہت اچھا روبسٹ کریکولم بنایا ہے بیسڈ آن دس. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کلاسز ہیں بڑے مردوں کے لیے بھی بڑی سکسیزفل جا رہی ہیں, کیونکہ قاری صاحب اچھا ان کی ٹریننگ اس میں مورلز اینڈ ایتھکس اور اس سب میں ہوتی ہے, تو اور ان کو اپنی کمیونٹی کی فکر بھی ہوتی ہے. سو یہ ایک ماڈل ہے جو کہ آئی تھنک ان علاقوں کے لیے وداؤٹ putting in too much resource کافی کام کر سکتا ہے. تو that's about it. Thank you so much. Conclusion بس یہی ہے کہ ہم all the key players ان کو اگر ساتھ رکھیں, میرے خیال میں جو پاور ہنگر ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, اگر سب یونیفائی ہو جائیں تو اس پاور کا بھی مقابلہ ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ If everyone unites. So I think everyone who has the same thoughts on this, ان کو اپنی انرجیز کو شیئر کرنا چاہیے انشاءاللہ, اور ہوپفلی اللہ کرے کہ ہم اس پرابلم کو سالو کر سکیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. I think there is a strong linkage between population growth and the education. If we are growing at the rate of 2.5%, then our primary, and under the conditions where our economic condition is not very good, unemployment, inflation, blah, blah, every head of the family would like to feed the children first and then the education. It is very heartening to see that a lot of NGOs are doing a wonderful job. But it is important that all these NGOs get the blessings from the government so that their efforts could be channelized. I would now request our last speaker of the seminar, Dr. Saima Ashraf Kayani, to kindly enlighten us on curriculum development and controversies. We have a light at the end of the wall. It indicates that the speaker may like to wind up.
Thank you for inviting me to share my views regarding to the curriculum and the problems which we are facing here. I try to see the things from a different perspective. And I also used to raise the question, हम यहाँ तक पहुँचे क्यों? So all of us who are sitting over here, we all are convinced, and I'm going to start with the quote, and I think so we are all on the same page. And the quote is basically from the Introduction to Education System Problem in Pakistan and the Curriculum and Teaching, and I start quoting. The curriculum and teaching method in Pakistan have been criticized for being outdated and failing to prepare students for the modern world. The curriculum is heavily focused on rote memorization, which hampers critical thinking and problem-solving skill. Modernizing the curriculum to emphasize practical skills and critical thinking is essential for preparing students for the challenges of the 21st century. This quote, and we are come across with so many other similar quotes. So in order to understand the existing situation, I would like to start with the policies of education policies of Pakistan. And let me start from the 1947, that immediately in 1947, and it was in 1947, November, December, I think so, that they held the National Education Conference. And this was the first step, 1947 की मैं बात कर रही हूँ, defining education policies and goal in Pakistan. Since then, there have been many national education policies, 5-year plan, national level schemes relating to education like Talim-e-Balagha and Nayi Roshni scheme. So if I start from the 1947, there are 1947 National Congress, National Plan of Education 51 to 57, first 5-year plan, second 5-year plan, third 5-year plan. And if I go through that, it's mean that there are around about more than 25 education policies within 77 years of Pakistan. So it's mean that hardly one education policy it is going to take 3 years. और 3 सालों में आप क्या कर लोगे? So in all these education policies, the main pillar for quality education, that is aim, उस policy का objective क्या है, aim क्या है, उसका vision क्या है, curriculum, textbooks, teacher training and service condition, examination system, medium of instruction, and all these are interlinked. But however, because of the time allocation, I just tried to select 2 things, that is the objectives of these education policies and the curriculum. कि अब इसमें हमने गलती कहाँ पर की है? And basically, here the problems jump in. If we take the example of the education policies objectives, पहली बात 1947 की अगर हम स्टार्ट करें, all the mentioned policies highlighted. आप 1947 से लेके प्रेजेंटली जो आपकी अभी है 2018 में सिंगल नेशनल करिकुलम की अगर हम बात करें, they do have their policies, vision, objectives, and the aim. And as far as the education policy, we shifted from national unity and citizen rights in 1947 to Islamic and ideology 1979. 47 में हमारा मिशन था, विजन था कि हमने नेशनल यूनिटी और सिटीजनशिप लेके आनी है. 1979 में पहुंचते हम आइडियोलॉजिकल शिफ्ट पे चले गए. For the implementation of these policies, it was called for revision of all curricula in conformity with Islamic principle, reorientation of teachers on the basis of Islamic ideology, and advocated centrality of mosque madrasa education in the life of Pakistan. Education will build sound Islamic society to present objective to revitalize the existing education system with the view to clear to social, political, spiritual need of individual and societies. So, objective change the with the change of a government in Islamabad. जैसे आपकी कोई government change इस्लामाबाद में फौरन उसने नई education policy दे दी, उस नई education policy के साथ उसका नया objective आ गया, उस नए objective के साथ उसका नया curriculum आ गया. So basically, in the 80s, when a new government came, immediately their objective that changed. That is to have national cohesion, and that national cohesion is supposed to be based on faiths and religion, cultural harmony through the conscious use of the education process. And that was a time period, again, in the 90s and the start of the 21st century, because Pakistan signed so many international agreements. So in order to fulfill the international agreements
and the commitments, there are different objectives also included. For example, education for all. Then we have the Millennium Development Goals, then now presently SDGs, and the climate change, inclusivity, and the critical thinking. And all these are basically related with the subjects, curriculum change, and providing new direction to the education institution, especially the higher education institution, to implement all these things. So each policy, what I believe, that they unrealistically targets and agenda and is frequently changed with the change of political government along with the change at international scenario. And remember, in Pakistan, we all know, none of the political government, they complete their tenure. And political instability and policies were rolled back with the political instability. So here come the, with this background, there comes the curricula. And each policy from 1947 till the present, they highlighted following points. मैं सब नहीं पढ़ूंगी, कुछ points आपको समझाने के लिए या बताने के लिए कि हमने गलती क्या की है. Again, 1947. All education policies highlighted the following point. The policy makers were conscious about need for revision and modernization of curriculum 1947. There is immediate and urgent need given scientific and technical education to our people. Ab 1959 aa gaya. Our universities must ensure that their curricula do not remain static, but are constantly reviewed in the light of a new knowledge, that the need of our young people are met, our intellectual wealth increased, and our academic reputation sustained throughout the world. Now comes the 1970s and the 80s. The policy proposed to bring all curricula in line with basic ideology of Pakistan, promised free reading material and textbook at elementary level, revised curricula, and introduced practical and innovative learning and teaching models. 1979. The entire curricula and textbooks will be reviewed to ensure that adequate content on Islam and Islamic ideology is inculcated, and due coverage is given to instructional materials aimed to promote national cohesion and integration, that is in terms of religion. Then came the 90s, 1992 and 2002. The curricular reforms introduced in the 70s, that is now outdated, and the knowledge explosion demanded an equal rapid turnover of curricula and textbooks. 1998-2010 May. We enter into a 21st century, so that emphasizes on the quality of education by reviewing the curricula at all levels, improving the quality of textbooks. This policy, while sustaining privatization of education, made a major shift towards Islamization and knowledge and education in Pakistan. Then comes the same 2010-2000 आगे आपका जो चलता जाता है, और उसमें भी यही किया गया है कि no, because Pakistan at that time, we became signed again, as mentioned before, so many international agreements. So here again, the terms जो हमारे curriculum में introduce करवाने की कोशिश की गई, because when I was student, तो human rights हमारे ज़माने में बहुत था. 90s की मैं बात करी, यूनिवर्सिटी के लेवल की. So at that time, जो आपकी high level पे आके आपके एकदम से नए आपको ideas दे दिए जाते हैं, and that is because of the international pressure, because Pakistan signed those agreements. And at that time, the Pakistan, the population, environment, AIDS, HIV, the curriculum at various levels, they are supposed to have those things, and instead of single book, it is promised multiple textbooks, and it promised to produce textbooks of international standard and quality private schools curriculum. Private schools आपको कुछ और बता रहे होते हैं, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जैसे सर ने भी बात की, आपने भी बात की थी, कि आपका प्राइवेट स्कूल का बच्चा जब निकलेगा उसकी थिंकिंग और होगी, और जो आपके गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा निकलेगा उसकी थिंकिंग और होगी. एंड वी डू हैव अ सिंगल नेशनल करिकुलम, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, बट द प्रॉब्लम इज दैट अगेन दिस पॉलिसी फेस द रेजिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. कोई नहीं चाहता कि उनके हाथ से पैसा चला जाए. सो कीपिंग दिस बैकग्राउंड of education policies, some controversies which are identified by the experts. अगर आप इन सब पॉलिसी को अपने सामने रखें कि 1947 से लेके आपने एक सिटीजन्स के स्टार्ट करते करते
अब हम जहाँ पर आके खड़े हो गए हैं, यहाँ पे आपको एक्सट्रीमिज्म नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको हरासमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको और भी बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मसला क्या है? मसला जो मुझे फील होता था, दैट इज दीज एजुकेशन एम्स of the policies shift or change in the political system or the political government in Islamabad, and along with this the unexpected expectations from the institutions to implement those policies along with their aim as is mentioned in these policies. So keeping in view the background, there are some controversies, and one is that, as I mentioned before, that whenever the new governments come in power, they try to rewrite the textbooks to suit their political agenda. There is political instability and lack of consensus among policymakers. Further is the lack of planning with futuristic approach that where we want to direct the students. Again, I used to classroom में बहुत सी बातें openly भी कर लेते हैं. So I always used to ask my student that we are confused. We don't know where we want to take our nation. हम नेशन स्टेट बनना चाहते हैं, हम इस्लामिक स्टेट बनना चाहते हैं, हम उम्मा के साथ जाना चाहते हैं, और वी आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी. सो वी आर कंफ्यूज्ड कि हमने करना क्या है. और ये सब कुछ आपका अगेन एक दिन की बात नहीं है, ये आपका पूरी हिस्ट्री के साथ चलती आ रही है. सो स्टूडेंट एंड टीचर्स, they themselves did not believe what is written in local textbooks. For example, the textbook mentioned the coming of Islam in subcontinent in 712 जब Muhammad bin Qasim आए थे, and it's the start of our history. What about the reference of Mehergarh in Balochistan and Mohenjo-daro and Harappa civilization that we did not consider as ourselves the higher of Indus Valley civilization? Our textbooks negate Hinduism and Buddhism as our past, and it only concentrate on coming of Islam in subcontinent as our start of we versus them. Further, if we take our independence movement, we can hardly find any non-Muslim name or their contribution in this struggle. We deny to appreciate the contribution of non-Muslim in this struggle. For example, मंडल की अगर हम बात करें, जोगिंद्र नाथ मंडल, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इनका नाम भी मैंने यूनिवर्सिटी में आके सुना था. स्कूल कॉलेजेस में इनका नाम, या नॉन मुस्लिम को हमें ये था कि ये आपकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, दैट इज बेसिकली solely fought by the Muslim leader and the Muslims. Along with this, this type of textbooks and curriculum inculcate prejudices and extremism among youth of Pakistan. So, how can you expect tolerance and interfaith harmony in society? Besides that, mostly of the textbook did not mention human rights, citizen rights and duties, freedom of speech, democracy, cultural diversity. What is the importance of state and its constitution? Again, अगर मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ तो मुझे भी स्टेट के कॉन्सेप्ट उस वक्त समझ आई जब मैंने आईआर पढ़ना शुरू किया कि स्टेट होती क्या है. उससे पहले हमें ये पता था कि हम तो इस्लाम का कलम हैं, हम तो वी आर द पार्ट ऑफ द उम्मा. तो आपकी जो स्टेट है उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह आपको आइडेंटिटी देती है. All that are supposed to be taught at the school level also. So, thus books like Pakistan Studies and History are much loaded with religious explanation rather than from the perspective of political science or IR. And this propagate rigid ideologies. एक आपसे बस थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर करते चलो. मेरा कुलीग था, वो जुमे की नमाज पढ़ने गया, आके मुझे मैडम कहता है कि हमने जो बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं या आईआर पढ़ा रहे हैं, आज मैं सुन के आया हूँ कि ये वेस्टर्न है और ये हराम है. तो यू आर सपोज टू डोंट मेक योर चिल्ड्रन familiar with these type of concepts. So there is no mention of Pakistan as a nation state, rather it's an ideological state. Religion is presented politically rather than as a simple belief system. So I quote, the better a Muslim we became, the better a citizen we proved to be. In Punjab only, many textbooks were banned on the plea of unethical or against two-nation theory. Textbooks, again, next point, that are gender biased. Women are shown in kitchen doing cooking and male are driven cars or doing jobs. As doctor, engineer and soldier, women are
unpresented in curriculum. In 2003, a textbook was rejected, which showed the husband and wife helping each other in household work. अब आप ये देख लें कि हमारी मेंटालिटी के साइड पे जो है ना एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही है. So misperception about culture of Pakistan that it is from Arab world. I wrote an article that is the cultural link between Pakistan and Central Asia, and my teacher, Dr. Dani, he just explained that it's not the case. The culture is basically related to your soil, and as far as the culture, Islam is no doubt is from the West, but as far as the culture is considered, that is from Central Asia. For example, आपके जो चन्योटी फर्नीचर है, आप जो बिरयानी खाते हैं, आपके जो फूड्स हैं, जो what you can call it, गुल नाम है, बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि what you can call it, पठान लोग जो रखते हैं, आपका जो ये शलवार कमीज का है, आपका जो ढोल बजाते हैं शादियों पे, those are all from Central Asia. लेकिन हमने हमेशा इसको यह, क्योंकि हमारा रिलीजन आया था अरब से, तो हमारा जो कल्चर है दैट इज बेसिकली दैट इज नॉट द केस. तो यहाँ पर आकर जब अभी हम अपने कल्चर को नहीं डिफाइन कर पा रहे, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी. सो स्टूडेंट बिलीव दैट द रीजन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर आ जाता है कि दैट इज बिकॉज ऑफ फॉरेन हैंड्स who wanted to destabilize Pakistan, and that is a majority narrative believing in conspiracy theories, कि हमारे against conspiracy हो रही है. So when students enter in universities, they have no idea related to research, critical thinking and global developments. अब ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये स्कूल के लेवल की बात कर रही हूँ कि आपके स्कूल के लेवल पे जो करिकुलम होता है उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं. आपका क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होगी, एक गवर्नमेंट आ गई तो उसने कहा नहीं जी एनलाइटनमेंट होनी चाहिए, दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो उसने नहीं कहा कि यूनिटी होनी चाहिए, तीसरी गवर्नमेंट आ गई तो सब लोग कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ जाएं. मेरी जो ग्रूमिंग हुई है दैट इज़ ऑफ द लेट 70s और अर्ली 80s का, तो मेरे लिए नया वर्जन इस्लाम का समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस्लामाइजेशन का प्रोसेस रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड दी इस्लाम का कला, ये सब चीज़ें जो थी वो आ रही थी. तो जब मैं IR के डिपार्टमेंट में गई तो मेरे लिए थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने में मुश्किल आ रही थी कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ माई रिलीजियस एजुकेशन इज़ देयर, व्हाट इज़ अ रिसर्च किसको कहते हैं. तो स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं दे हैव नो आइडिया रिगार्डिंग टू रिसर्च, कि रिसर्च कहते किसको हैं. उनका ये होता अच्छा यार कट पेस्ट कर लिया, अब तो नया ज़माना आ गया, चैट GTP के ऊपर करके कर लेते हैं, बट दे हैव नो आइडिया. एंड ऑफ द डे अगर हम उनको इतना भी करवा दें कि बच्चा थीसिस कर ले, कोई बच्चा थोड़ा सा 2 लाइनें सीधी लिख ले, वी फील हैप्पी कि चलो इनको जो है ना हमने कुछ ना कुछ जो है क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले आए हैं. सो then at the higher education it is expected from the faculty to change the mindset of the student. Remember, it's only education system, but the role of the entire society that is important for the development of human being. So ये तो एक बैकग्राउंड हो गया जहाँ हम फंसे हुए हैं. अब हमने मेयर्स क्या करने हैं, किस तरह उसको जो है ना, बहुत होलिस्टिक जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना व्हाट आई पर्सनली बिलीव. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी एक चीज़ को देखते हैं तो हम इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल जो हमेशा मुझे गिला रहा है कि हमारी पुलिस फोर्स है, तो इमीडिएटली हम जो है ना एक डॉल्फिन्स और बाकी चीज़ें क्यों बना लेते हैं, हम उसी को क्यों नहीं इम्प्रूव करते. सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपका जो करिकुलम है शुड बी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन, और आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्कूल लेवल. अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम हायर एजुकेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन को फिर हम जो थोड़ा सा कैश भी करवा सकते हैं विद इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी सब कुछ. लेकिन अगर आपने टॉलरेंस लेके आनी है, आपने एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है, आपने रिसर्च कल्चर को लेके आना है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग लेके आनी है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, ये मेरा अपना व्यू है कि आपने जो है ना स्कूल लेवल से स्टार्ट करना है. जब आप स्कूल लेवल से स्टार्ट करोगे तो देन देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज. और रिमेंबर, ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये एक पॉलिसी का काम नहीं है. उसमें आपको एक पहले आप 5 साल कर लें, उसके बाद आप अगले 5 साल को ले लें, फिर उसके बाद 2 साल, दैट्स अप टू यू. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, अब जैसे मेरा डिपार्टमेंट है एंड इवन द यूनिवर्सिटीज आल्सो द यूनिवर्सिटीज,
میرے ڈپارٹمنٹ میں پیرالل 4 اسکیم آف اسٹڈیز رن ہو رہی ہیں. سیکنڈ سیمسٹر کے لیے ڈفرینٹ, 4th سیمسٹر کے لیے ڈفرینٹ, 6th سیمسٹر کے لیے ڈفرینٹ, 8th سیمسٹر کے لیے ڈفرینٹ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں HEC کی طرف سے آرڈر آ جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ آپ کی جو ہے نا پالیسی ہے, فرام ناؤ آن ورڈ یو آر سپوز ٹو امپلیمنٹ دیٹ پالیسی. اس میں ہمیں کیا پرابلمز آتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا امیڈیٹلی کورسز چینج کرنے پڑتے ہیں, امیڈیٹلی آپ کے کریڈٹس آر کم ہو جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں, امیڈیٹلی آپ تھیسس کو لے کے بیچ میں آ جاتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیر از اے ہول پروسیس. آپ پہلے ڈپارٹمنٹ لیول پہ میٹنگ کرتے ہو, پھر بورڈ آف اسٹڈیز ہے, بورڈ آف فیکلٹیز ہے, اکیڈیمک کونسل ہے, دین یو ہیو دیٹ سنڈیکیٹ. اس کے بعد کہیں جا کے آپ کی وہ اپروو ہوتی ہے کہ آلرائٹ یو کین رن دس. پرابلم ہمارے لیے یہ آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ابھی ہماری کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, ایک کورسز میں ان کا ایف گریڈ آ گیا. اب یہ ہے کہ ہماری جو نئی اسکیم آف اسٹڈیز ہے کسی میں بھی وہ کورس آفر نہیں ہو رہا. اب ہمیں پرابلم پڑی ہے, ہم کیا کریں, ان کو کس طرح سے فاؤنڈیشن کورس ہے کس طرح سے ان کو جو ہے نا کروا کے دیں. پھر اس کے لیے آپ کو اسپیشل اپروول لینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اگر وہ کورس نہیں پڑھیں گے, یہ کورس لے کے HEC کے پاس جائیں گے تو HEC ان کی ڈگری کو ویریفائی نہیں کرے گا. So these are some practical problems. Implementation level پہ آ جاتی ہے. So don't change your education policy objective with the change in political scenario of Islamabad. Make education policy keeping in mind the future trends globally. So inclusive education آج کل جو ہے نا کیونکہ اگین پاکستان نے سائن کیا ہوا ایگریمنٹ, تو آپ کی ایکسیسیبلٹی کمیٹیز ہر یونیورسٹی کو دی ہیں. انہوں نے ایکسیسیبلٹی کی پالیسی بھی دی ہے دیٹ وی آر سپوز ٹو امپلیمنٹ, اینڈ آئی ایم دا چیئر آف ایکسیسیبلٹی کمیٹی. پالیسی نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے. اب اس کا پرابلم آ رہا ہے امپلیمنٹیشن میں. کس طرح اس کا پرابلم آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ نے ایڈمیشن دینا, فائن ایکسیپٹیڈ. ہمارے یونیورسٹی میں آتے ہیں جو بلائنڈز آتے ہیں ان کو تو ہم ڈیل کر لیتے ہیں, لیکن ان کا ہم کیا کریں جو ڈیف ہے. اب ہم ان کا کیا کریں جو کہ ڈسیبل ہے, جن کے لیے ہمیں ریمپس چاہیے. اب ہم ان کا کیا کریں جو سلو لرنرز ہیں. ہمارے ٹیچر ہیں وہ اس طرح ٹرین نہیں ہیں. سو دیز آر دی سم پرابلم وچ وی آر فیسنگ. سو for critical thinking, again, I believe that it is going to be from the start from the school level, and they must have a learning environment and the teacher skill. And along with this, there are different programs which can also be taken into consideration. So I think so because of shortage of time. But one thing I just want to mention here, that in order to have the healthy minds, اسپورٹس فیسلٹیز کو ضرور انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اسکول لیولس پہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بہت سے جو واٹ یو کین کال اٹ گراؤنڈز ہیں, وہاں پہ جو ہے نا پلازاز بن گئے ہیں. اسکولز میں جو کھیلنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا, آپ کا جو گیم کا پیریڈ ہوتا ہے ٹیچر اس کو روک لیتے ہیں کہ اچھا جی نہیں آپ نے گیمس نہیں کرنی کیونکہ آپ کی سزا ہے. تو گیمس جب تک نہیں کریں گے, اسپورٹس جب تک نہیں کریں گے, اٹس مین that you are not going to run the sportsman spirit. So finally, it's a holistic approach. We are supposed to revamp our education system, and if you wanted to make your society what you can call it peaceful, free of extremism, to have the tolerance, then education is basically one of the important components. But along with this, I think so the entire society is supposed to work on these parameters. Thank you. I would now request Air Marshal Farhat Hussain Khan, President CAS, for the closing remarks. Okay, thank you. First of all, before I give some comments, my personal thanks to the panel, Dr. Bari, Dr. Mahrin, Ms. Mahrin Iqbal,
Dr. Saima, Kayani, all specialists in their field with decades of experience. So for me, it's very difficult to give concluding remarks for such an elite panel. But I must thank them for very candid views about an education system that needs a lot to be done. And the views are being expressed to people who are all educated. But I hope these views can reach others also, since we all are also on the YouTube, as the CAS is concerned. So this presentation will go on the net. So I hope the message can pass. The messages are at the cost of repetition. H.C. Mujahid gave a very good pointer. What do we do about this 26 million? Something has to be done. These are your future generation. But I think उससे पहले एक स्पीकर ने मैग्नीट्यूड इसी को एक्सप्लेन किया था कि जितना हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना ही और चाहिए इनको अकोमोडेट करने के लिए. So there is no easy solution to this. But there is no running away from this. It is a life problem. It's a problem of our future. This will affect our national security in both the domains, and in particularly the areas that we are talking today. So if you want to be secure, you have to secure this 26 million, get them into institutions, create the environment. Now, why can't people think about it? Why are we not doing it? Dr. Bari pointed out about the rote learning and other things. But what he said was, it's a make or break of the nation. Education is a make or break. So for us also, with such a magnitude of problems that we just heard, I think something has to be done by those who make decisions. Why are they not decisions coming? Somebody did point out that a political expediency does not force the government, that Dr. Bari was saying the government has to do something, does not force the government to do something, because our political campaigns are election oriented. That means whatever you do, the results must be visible before the next elections. The education is a long-term objective. So there is a dichotomy of the approach. That means the leadership has to show wisdom to look beyond the lines that are visible down the line, 5 years elections, 4-year election, whatever it is. So I think this is a major cause of our lack of concentration. If you look at it, the manifesto of most of the political parties have this written emergency to be declared in the education field. But none has done it so far. Why? Because I remember 3-4 years back, an education minister saying, yes, we have it on the manifesto, but this is not the immediate need of common man. Usko galiyon mein, sadkon mein, aur wo result chahiye. और वो हम नहीं देंगे तो अगली दफा नहीं आएंगे. So ये dichotomy है कि इतना क्रूशल सब्जेक्ट जिसकी मैग्नीट्यूड ह्यूज है और वो उसकी अटेंशन वो नहीं है. अगर आप इजाजत दें तो मेरा ख्याल ये है एक कंक्लूजन जो मेरे जहन में आज के सेशन का निकलता है. वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले. डॉक्टर कानी ने कहा अबाउट दिस तालीम और तरबियत. थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. लेकिन बच्चा 1/3 of the day he spends in school or college or university, 5 to 6 hours. VC can correct me if I'm wrong. And another 6 to 8 hours, the boy or the girl spends at home. So the children, the parents have a responsibility. Whatever you do at home has an influence on teaching. And then
They all spend 3-4 hours outside mixing around with their colleagues, studying society. So I think it is a collective responsibility. The schools and institutions cannot run away from it. The parents cannot run away from it, and the society cannot run away from it. The tarbiyat is a collective responsibility of the society. And broadly, I would like to define it in these three domains that I did not know one fact that they pointed out. There are mafias in the education system also. We've heard about mafias in all areas. Today we learned this, that the begging mafia is affecting the system also. So I think a lot of time has passed. ACF Mujahid is here. I want to thank once again the panelist, the moderator, the MC, but my special thanks to all of you for sparing time and coming over to CAS, for spending about 3-4 hours with us, about 3 hours, on a subject so crucial that everybody has a role. I hope CAS as a team has managed to convey something to somebody, or something to everybody, I would say, to do its path. So my special thank to the former air chief. I always feel very happy when he comes here, because he's the one who conceived the idea of CAS. And I think, sir, you left a reasonably a good platform for all the retired officers, tenants, university students, teachers to come and debate on issues that are of importance to the nation, to us, to CAS. And once again, thank you very much, all of you. Thank you, sir.